سورہ بقرہ آیت نمبر 254 آپ حضرات کے پاس پارے کا پہلا پیج ہے، رکوع سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو تم خرچ کرو اس چیز میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا دن جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، ولا خلۃ ولا شفاعہ، اور نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ وہی ظالم ہے، ظلم کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کو بیان فرمایا، طالوت اور جالوت کا مقابلہ اس کے لیے اس کو بیان فرمایا، اور آج کے اس زیر درس آیت مبارکہ میں حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے جہاد کرنا ضروری ہے، ایسے ہی جہاد کے اخراجات بھی ہیں، ان اخراجات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آج کی اس زیر دس آیت مبارکہ میں ان اخراجات کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ بقرہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ آپ کے سامنے جیسا کہ آیا، خاص طور پر معاشرتی مسائل ہیں، طلاق ہے، نکاح ہے، عدت ہے، اور اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور اس طریقے سے خرچ کرنا، اسی طریقے سے جہاد وغیرہ ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان عمومی طور پر گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، مال کی محبت ہو، نمبر دو، کسی کے ساتھ محبت ہو، جان کی محبت ہو۔ تو فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں افراط و تفرید کی وجہ سے یا اس میں افراط ہونے کی وجہ سے انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں چیزوں کا علاج کیا، اور جان سے محبت کا علاج کرنے کے لیے اللہ تعالی نے جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا، اور مال کی محبت چونکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان اس طرح ہوتا ہے کہ جان چلی جاتی ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن مال نہیں جانا چاہیے، مال نہیں خرچ کرتا۔ اسی وجہ سے مشہور محاورہ ہے کہ چمڑی جاتی ہے تو جائے پر دمڑی نہ جائے، یعنی کوئی دھیلا انسان سے نہ جائے،
ٹھیک ہے نا، انسان کا جسم جان ختم ہوتی تو ہو جائے، لیکن اس کا پیسہ کیا ہے، خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ مال کی محبت تو اور بھی زیادہ سخت ہے، جس کو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ مال کی محبت میں، البتہ یہ انسان جو ہے یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر بھی، اور خاص طور پر آگے آنے والے رکوع کے اندر تو مستقل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی بھرپور ترغیب دی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ کی راہ میں کیا کرو، خرچ کرو۔ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو تم خرچ کرو۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ بولا مما رزقناکم، کہ خرچ بھی تم نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کرنا، بلکہ خرچ کس میں سے کرنا ہے، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تم جب دنیا کے اندر آئے تھے، ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو تمہارے کوئی ارد گرد یا تمہارے پاس کوئی سونے کے پہاڑ یا مال و دولت کے ذخائر نہیں تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جاؤ گے۔ تو یہ جتنا کچھ بھی تمہارے پاس ہے، یہ سارے کا سارا تم نے اس دنیا کے اندر رہ کر کمایا ہے، اور یہ ہم نے ہی تمہیں کیا ہے، دیا ہے، ہم نے دیا ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور جو مال ہم نے تمہیں دیا ان میں سے تم کیا کرو، عطا کرو، ہمارا ہی دیا ہوا ہے۔ اب محترم سامعین کرام دیکھیں، انسان روزانہ کی بنیاد پر کچھ کماتا ہے، اس کو کہیں سے گفٹ مل گیا، اس کو کہیں وراثت میں سے حصہ مل گیا، اس کو کہیں تجارت کے اندر بہت زیادہ منافع ہو گیا، اس کے کاروبار کے اندر یا اس کی کوئی روزی یا مزدوری لگ گئی۔ یہ روزی یا مزدوری کا لگنا، یہ گفٹ اور انعام کا ملنا، یہ وراثت کے اندر اس کو مال کا ملنا، یہ کاروبار اور تجارت کے اندر بہت زیادہ اس کو منافع کا ملنا، یہ سارے کا سارا کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے دیا ہوا رزق کی مختلف شکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہتے تو نہ مل سکتا۔ بہت سارے آدمی ایسے ہیں جو مزدوری پہ نکلتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ بہت سے تاجر اور کاروباری ایسے ہیں کہ تجارت کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں سوائے لاس کے اور کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر تمہیں جناب پروفٹ ہو رہا ہے اور برابر تمہارے بیٹھے ہوئے شخص کو لاس ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی یہ نظام ہے، کسی کو نقصان دے رہا ہے، کسی کو پروفٹ دے رہا ہے۔ تمہیں جو پروفٹ دے رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تمہیں دیا ہوا رزق ہے۔ تو فرمایا جو رزق ہم نے دیا ہے اسی میں سے تم کیا کرو، خرچ کرو۔ اور یاد رکھو من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اس دن کے آنے سے پہلے تم خرچ کر لو جس دن کسی قسم کی کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ لا بیع فیہ، کوئی اس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نمبر ایک تو قیامت کا دن ہے، اور اس قیامت کے دن فرمایا کہ جو خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس سے مراد جان کا فدیہ ہے، کہ کسی آدمی، کوئی آدمی بھی جان کا فدیہ نہیں دے سکے گا۔ ایک آدمی دنیا کے اندر بے ایمان گیا، ٹھیک ہے نا، کفر کی حالت میں گیا، اب وہ یہ کرے کہ میں وہاں سے ایمان خرید لوں یا میں کچھ دے کے اپنی جان کی خلاصی کروا لوں، جان کا فدیہ دے دوں، فرمایا کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، جو لوگ کفر کے حالت میں مر گئے اگر وہ زمین بھر کر سونا بھی دینا چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلن يقبل من، کوئی ہرگز اس کے قبول نہیں کیا جائے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں تو ایک زمین کا تذکرہ ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ، کہ اس جیسی یہ زمین تو ہے ہی ہے، اس جیسی اور بھی زمین اگر بھر کر سونا دے دے تب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا انسان مال و دولت سونا لائے گا کہاں سے، وہاں پر تو ہوگا ہی نہیں،
وہاں کی یہ تو کرنسی ہی نہیں ہے، وہاں کی تو کرنسی ہی کوئی اور ہے۔ بالفرد والمہار، اگر لے بھی آئے تو پھر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے خود اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا کہ انسان کا مال ہی کیا ہے؟ جو اس نے کھا لیا، جو کھا کر پرانا کر دیا، جو پہن لیا پہن کے پرانا کر دیا، کھا پی لیا پہن لیا خرچ کر، اور فرمایا کہ وہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کر لیا، باقی اس کے علاوہ تو اس کا مال ہی نہیں۔ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، وہ تو اس کے ورثاء کا ہے، وہ تو اس کے ورثاء، اس کا تو ہے ہی نہیں۔ اس کا تو وہی ہے جو اس نے اپنے صحت کے زمانے کے اندر مرنے سے پہلے جو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، وہی اس کے کام آئے گا، وہی اس کے کیا ہے کام آئے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان تم خرچ کر لو، ایمان والو خرچ کر لو اس دن سے پہلے، یوم لا بیع فیہ ولا خل، جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے انسان لین دین کرتا ہے تو اسی کو خرید و فروخت کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہاں پر مال دے کر اپنی جان کا چھڑانا اور لین دین کرنا یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس میں سے اس کو قرآن مجید نے خرید و فروخت سے بیع سے تعبیر کیا۔ فرمایا ولا خلۃ ولا شفاعہ، اور نہ ہی وہاں پر کسی قسم کی کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن یہ جتنی بھی دوستیاں ہوں گی نا، یہ دشمنی کے اندر تبدیل ہو جائیں گی، سوائے متقین کے، سوائے ایمان والوں کے، سوائے تقوی داروں کے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کی نیکیاں کیا ہیں کام آئیں گی، اس کے علاوہ کسی کی کوئی نیکی کیا ہے کام نہیں آئے گی۔ یہ یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر انسان جس قسم کی مجلس، جس قسم کے لوگوں کے اندر رہے گا، اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تم جناب اس کو جہنم کے اندر جاؤ۔ تو دوسرے جو افراد اس کے ساتھ ہوں گے، جو اس کے ساتھ نمازوں کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر جو شریک تھے، وہ کہیں گے یا باری تعالیٰ اس کو دوزخ کے اندر کیوں بھیج رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ جنت کے اندر بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جنت کے اندر جاؤ، یہ جہنم سے عذاب، جہنم کا عذاب بھگت کر پھر آئے گا۔ وہ جنتی کہیں گے یا باری تعالیٰ جب تک یہ جنت کے اندر نہیں جائے گا ہم بھی کیا ہے جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ تو وہاں پر اس قسم کی کیا ہے دوستیاں قائم آئیں گی، نیک لوگوں کی دوستیاں کام آئیں گی۔ اس طرح کی دوستیاں جو فضول اور گناہوں کے کاموں میں یہ انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ فرمایا تو اس دن کسی قسم کی کوئی دوستی کام نہیں ہوگی۔ ولا شفاعہ، اور کوئی شفاعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ محترم سامعین کرام، یہ بعض لوگوں نے، خاص طور پر کفار نے اور بعض لوگوں نے کہہ رکھا ہے، یہ جو بنا رکھا ہے کہ یہ بت ہو گئے، یہ ہماری سفارش کریں گے، یا یہ فلاں ہستی فلاں بزرگ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری جان بخشی کروا دیں گے۔ فرمایا کہ وہاں پر تو صورتحال کچھ یوں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی حضور گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، ہاں الا من اذن له الرحمن، مگر اس شخص کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دیں گے۔ وقال صوابا، اور وہ بات بھی ٹھیک کرے۔ فرمایا کہ اس آدمی جو ایمان والا ہوگا اس کو سفارش کی اجازت ہوگی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حفاظ کرام سفارش کریں گے، علماء کرام سفارش کریں گے، مجاہدین سفارش کریں گے، حضرات انبیاء علیہ والسلام سفارش کریں گے۔ اسی طریقے سے نیک لوگوں کی شفاعت کو، سفارش کو کیا کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ ہوگی، لیکن یہ اس وقت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، ورنہ آپ حضرات نے پڑھ رکھا ہے، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سختی ایسی ہوگی کہ سورج سوا نیزے پر لوگ بڑی مشکلات کے اندر ہوں گے، اور لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے یہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، بھلے سے یہ جو کفار ہوں گے ہمیں جہنم کے اندر ہی کیوں نہ پھینک دے، لیکن ایک دفعہ حساب و کتاب شروع ہو، یہ جو تکلیف ہے یہ بڑی
یہ جو بڑی پریشانی والی صورت حال ہے. چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں تو وہ بھی کہیں گے بھائی میری جرت نہیں ہے، میں ان کو اپنے گناہ اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی عذر کر دیں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور اس قسم کے سارے. بالآخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور وہ سجدہ ریز ہوں گے، شفاعت کی اجازت ملے گی تو پھر وہ شفاعت کریں گے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ سب کی شفاعت شروع ہو جائے گی. لیکن پہلے ہی مرحلے کے اندر سفارش، یہ تو سوال ہے. تو فرمایا ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے نہ کسی قسم کی کوئی دوستی ہوگی نہ ہی کسی قسم کی کوئی شفاعت ہوگی. فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور کافر یہ بڑے ظالم ہیں، یہی کافر. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اس دن کسی ظالم کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ اسی کوئی سفارش قبول کی جائے گی. اور ظالم سے مراد کون ہے؟ تو فرمایا خود قرآن مجید میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے، سب سے بڑا کیا ہے؟ ظالم وہ ہے. تو بعد فرما دیا کہ تم اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے اس کو خرچ کر لو، اور خرچ کر کے اللہ کے حضور اپنا بینک بیلنس کیا ہے وہاں پر بنا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اور آپ حضرات نے پڑھا قرآن مجید کے اندر کہ انسان آخر وقت میں اس کی جو خواہش ہوگی نا وہ یہی ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ میری موت کیا ہے ٹل جائے، تھوڑا سا ٹل جائے، اور میں اللہ کے حضور کیا ہے میں صدقہ کر سکوں. میں اللہ کو وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اللہ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیجئے، مؤخر کر دیجئے تاکہ میں اس میں سے کیا ہے خرچ کر سکوں. اب نہیں ہو سکتا، تو اس سے پہلے پہلے اپنے صحت تندرستی اس زمانے کے اندر انسان دین کے جتنے بھی کام ہیں اس میں کیا ہے خرچ کرے زیادہ سے زیادہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.